گفتگو منصوبات میں مفاعیل خمسہ کے بعد ہماری باب الحال پہ ہے۔ حال کی تعریف جو مصنف نے یہاں پہ کی ہے سعد متن میں ہے کہ وَهُوَ وَصْفٌ فَضْلَةٌ يَقَعُ فِي جواب کیفَ كَضَرَبْتُ لِسَّ مکتوفًا، یعنی تین شرائط ٹوٹل ذکر کی کہ حال بھی وصف ہوتا ہے، وصف سے مراد ہوئی اس میں فاعل اس میں مفعول یا مصدر ہو جو وصف کے معنی میں ہو۔ دوسری شرط کیا بیان کی کہ فضلہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ مصنف نے جو فضلہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا ایک اپنا الگ معنی ہے، یعنی ایک الگ اس کی اصطلاح ہے جس کو وہ واضح کریں گے۔ یعنی جو فضلہ کی ہماری تعریف تھی گزشتہ کہ ما لا یستغنی عنہ وہ عمدہ ہوتا ہے، اور ما یستغنی عنہ وہ کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے، کہ جس سے بے نیاز ہو سکتے ہوں وہ فضلہ ہے۔ یہ والی تعریف یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھتی۔ تیسری شرط کیا لگائی کہ وہ کس کے جواب میں واقع ہوتا ہو؟ کیفہ کے، یعنی اگر کیفہ وہاں پہ لگائیں تو وہ جو وصف ہے وہ جواب کے طور پہ آ سکتا ہو۔ اب یہاں پہ ضربت لِسَّ مکتوفًا، لس کسے کہتے ہیں؟ چور کو کہتے ہیں، کہ میں نے چور کو مارا۔ مکتوف اس میں مفعول کا صیغہ ہے کتف سے، مکتوف یعنی جس کے ہاتھ کیا بندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ اگر جو ہے وہ ضربت لِسَّ وہ کہتا ہے کہ میں نے چور کو مارا، اور اگلا بندہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیسے مارا؟ کیفہ، تو مکتوفاً اس کے جواب میں واقع ہو سکتا ہے کہ میں نے چور کو مارا، اس نے کہا کیسے مارا؟ اس نے کہا مکتوفاً، وہ بندہ ہوا تھا، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے تھے تو پھر میں نے مار لیا، ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو میں کہاں مارتا اسے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مکتوفاً کیفہ کے جواب میں واقع ہو گیا۔ اور پھر مکتوفاً کو یہ دیکھیں تو وہ فضلہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ضرب تو فاعل تو نہیں واقع ہو رہا، مبتدا بھی واقع نہیں ہو رہا۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں تو وصف بھی ہے، یعنی اس میں مفعول کا صیغہ وصف بھی ہے۔ تو پھر ترکیب میں ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ مکتوفاً کو ہم کیا کہیں گے؟ منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ لأنہ حال، کیونکہ یہ حال ہے۔ مکتوفاً کیا کہیں؟ منصوب لأنہ حال، اور علامت نصب کیا ہے اس کے آخر میں؟ ظاہر ہے، فتح ہے۔ لما انتهى الكلام على المفعولات، جب مفعولات پہ کلام مکمل ہوا تو شرعت فی الکلام علی بقیۃ المنصوبات، تو باقی منصوبات میں نے کلام کو شروع کیا۔ ان باقی منصوبات میں سے ایک حال ہے، وہ عبارت عما اجتمع فیہ ثلاثۃ شروط، یہ عبارت ہے کہ جس کے اندر تین شروط جمع ہوں، یعنی تین شروط کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، اگر ایک بھی ختم ہوئی تو وہ پھر حال نہیں رہے گا۔ پہلی شرط وصف ہو، دوسری شرط فضلہ ہو، تیسری شرط کیا ہے کہ وہ صالح صلاحیت رکھتا ہو کہ للوقوع فی جواب کیفہ، کیفہ کے جواب میں آنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مثال وہی ہے ضربت لِسَّ مکتوفاً کی۔ اب یہاں پہ ان قلت جو سوال جواب کا سلسلہ ہے اس سے ہر شرط کی جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی مزید اچھے طریقے سے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں کہ یارد علی ذکر الوصف، کہ جو آپ نے وصف کی قید لگائی ہے اس کے اوپر اشکال وارد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سا اشکال ہے؟ کہتے ہیں کہ یارد علی ذکر الوصف نحو قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح کی جتنے جملے قدیم عربی زبان میں آئے ہیں وہ کون سا قول ہے کہ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ترجمہ یہی ہے کہ تم نکلو ثباتٍ، صبتن جماعت کے معنی میں ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ ثباتٍ ہے، جماعاتٍ، یعنی تم نکلو گروہ در گروہ، ٹھیک ہے، تم نکلو جماعت در جماعت۔ تو اب اس کی جب ترکیب کی جاتی ہے تو ثباتٍ کو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ حال پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نکلو در حالہ کے تمہارے کیا ہوں؟ گروہ ہوں، جماعت بنے ہوئے ہو، گروہ در گروہ نکلو۔ اب ثباتٍ منصوب ہے یا منصوب نہیں ہے؟ منصوب ہے، لیکن اس کی علامت نصب کیا ہے؟ مقدر میں چلے گئے، مقدر میں یا مقدر میں نہیں ہے؟ کسر ہے، ہاں، اس کی علامت نصب کسر ہے نیابتاً عن الفتح ہے، کیونکہ یہ کس کے ساتھ ملاقات ہوتا ہے؟ ہاں، جمع مؤنث سالم ہے، اس کی جمع کیا الف اور تا زائدہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، الف تا زائدہ کے ساتھ ہے یا اسی کے ساتھ ملحق ہوتا ہے؟ نہیں، تا اصلی نہیں ہے اس کی، صوبتن میں تا وہ واو کی عوض میں آئی تھی نا،
واسبن ہے اس میں، ٹھیک ہے، ثانہ ون والی چکر میں ہو جائے گا. یہ میرے خیال وہاں پہ شاید مثال ہے صحبت ان کی، واسبن ہے وہاں پہ ملک میں. یعنی آپ کے یہاں کی جمع مؤنث سالم کی ملاقات میں ہے یا خود وہی ہے جمع مؤنث سالم؟ فإن ثبات حال وليس بوصف. اعتراض کیا آ رہا ہے کہ ثبات حال ہے لیکن وصف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں جامد ہے ثبتوں، اس میں فاعل نہیں ہے، اس میں مفعول نہیں ہے، مصدر نہیں ہے. تو یہ ایک اعتراض مصنف کے اوپر آ گیا. دوسرا اعتراض کہ وعلی ذکر الفضلۃ نحو قول تعالی، جو آپ نے فضلہ کی بات کی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہ جو قول ہے یہ اعتراض بن کے آئے گا. ولا تمش فی الارض مرحا، کہ تم زمین میں اکڑ کے نہ چلو. تو مرحن کی ترکیب کیا کرتے ہیں سارے کے سارے؟ حال کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مرحن وصف ہے، ٹھیک ہے، وصف ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، وصف کے معنی میں آتے ہیں. لیکن مشکل کیا آ رہی ہے کہ یہ فضلہ نہیں ہے. فضلہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر اس کو آپ ہٹا دیں مرحن کو تو پھر عبارت کیا ہو جائے گی؟ لا تمشی فی الارض، کہ تم زمین میں چلو ہی نہیں، تم زمین میں نہ چلو. زمین میں نہ چلو تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہنا چاہتا. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ مرحن کلام کا ایک ایسا حصہ ہے کہ لا یستغنی عنہ، کہ اس سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے. اگر آپ اس سے بے نیاز ہو رہے ہیں تو سارے کا سارا جو معنی اور مقصود ہے وہ مکمل طور پہ کیا ختم ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا. لہذا لا یستغنی عنہ کی تفسیر وہ کیا کرتا ہے اشکال کرنے والا، کہ معنی کے کلام کے معنی کو ادا کرنے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت باقی رہتی ہے، اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہٹائیں گے تو وہ اصلاً کلام ہی کیا فضول ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کیا منع کر رہا ہے کہ تم نے زمین میں چلنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلنے سے تھوڑی منع کرے گا. تو کس طرح کے چلنے سے منع کیا گیا؟ اکڑ کے چلنے سے کیا منع کیا گیا کہ اکڑ کے تم زمین پہ کیا ہے نہ چلو. تو لہذا پورے کا پورے معنی میں مرحن کی کیا حیثیت ہے، آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. جب جس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو اسے آپ فضلہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہو جائے گا کیونکہ فضلہ کی تفسیر یہ والی وہ بندہ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے کہا کہ قرآن مجید کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ قول ہے، وہ شاعر کا قول ہے. اس میں بھی آپ کو ہم حال دکھاتے ہیں اور وہ حال کیا ہوگا؟ فضلہ ہوگا. ٹھیک ہے، نہیں حال فضلہ نہیں ہوگا، فضلہ نہیں ہوگا نا. انہوں نے فضلہ کی شرط لگائی ہے کہ حال کیا ہوتا ہے، مصنف کہتے ہیں فضلہ ہوتا ہے. تو ابھی جس طرح آیت میں کیا ہے وہ فضلہ نہیں تھا. فضلہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ لا یستغنی عنہ ہو گیا. اسی طریقے سے شاعر میں جو شعر کا کلام بیان کریں گے کہ یہ جو شعر والا کلام ہے اس میں بھی جو حال واقعہ ہو رہا ہے وہ لا یستغنی عنہ ہے، اس سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے. اگر آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو اصلاً کوئی بات ہی سمجھ نہیں آئے گی، بات ہی واضح نہیں ہوتی. لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء انما المیت من یعیش کئیبا کاسفا بالہ قلیل الرجاء. یہاں پہ جو لفظ میت ہے یہ میت بھی پڑھا جاتا ہے اور میت بھی پڑھا جاتا ہے. دو اس کے طریقے ہیں پڑھنے کے. معنی جو ہے وہ ایک ہوتا ہے اور بعض حاشی میں ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے معنی میں فرق بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ زندہ کو اگر کہنا ہو تو اسے میت کہتے ہیں جو بے حال ہو چکا ہو، زندہ جو لاش ہے، جو پکا مر چکا ہو. ٹھیک ہے، زندہ نہ ہو تو اسے میت کہتے ہیں. کچھ اس کے الٹ بھی معنی کیے ہیں. پہلا ترجمہ یہ ہے کہ لیس من مات فاستراح بمیت، کہ لیس من مات فاستراح وہ نہیں ہے، لیس بمیت میت نہیں ہے، یعنی وہ مرنے والا نہیں ہے. کون مرنے والا نہیں ہے؟ من مات فاستراح، کہ جو مر جائے اور مرنے کے بعد کیا سکون میں آ جائے، راحت میں آ جائے، تو وہ میت تو نہ ہوا. ٹھیک ہے، انما المیت میت الاحیاء، اصل میت کون ہوتا ہے؟ یہ جو زندہ لوگ ہیں نا یہ اصل میت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ انما المیت میت وہ ہوتا ہے من یعیش، جو زندگی گزار رہا ہو. اب زندگی گزار رہا ہو، کس حالت میں زندگی گزار رہا ہو؟ کئیباً یعنی دل شکستہ ہو، کاسفاً بالہ یعنی اس کا جو بال اور حالات ہیں وہ بڑے ہی فرسودہ ہوں، یعنی کہ مشکل ہوں، خستہ حال ہو. کاسفاً بالہ یعنی خستہ حال ہو. اور قلیل الرجاء، اور اس کی جو امید ہے وہ بھی کم ہو چکی ہو، امیدیں بھی ختم ہو چکی ہوں. یعنی ایک نا امید شخص جس کے حال خستہ ہوں اور پریشان حال ہو،
یہ اصل میں شاعر کہتا ہے کہ یہ میت ہے، ٹھیک ہے، میت وہ نہیں ہے کہ جو مر گیا اور جنت میں چلا گیا یا جو ہے وہ اچھے طریقے سے جی رہا ہے، یہ جو اصل بندہ ہے یہ کیا میت ہے۔ اب شاید یہ مثال یہاں پہ ہمارے پاس انما المیت من یعیش، اگر ہم یوں کہیں کہ میت وہ ہے کہ جو زندہ رہتا ہے تو شاعر کا کوئی مطلب یہاں پہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ یہاں پہ ہمیں کئیبن، کاسفن، خلی الرجا تینوں چیزوں کو حال کے طور پہ لینا پڑے گا۔ تو لہٰذا جب تینوں چیزوں کو آپ حال کے طور پہ لیں گے تو تب معنی ادا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں چیزیں پھر فضلہ نہ ہوں گی، ٹھیک ہے، اگر فضلہ ہوتی تو اس کے بغیر معنی مکمل ہو جاتا، جبکہ ان تینوں کے بغیر معنی مکمل ہی نہیں ہو رہا۔ اور مصنف اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ حال فقط کس کو بنانا ہے؟ فضلہ کو ہی بنانا ہے، جبکہ یہاں پہ حال جو ہے وہ غیر فضلہ بھی ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طرح قرآن مجید کی آیت میں غیر فضلہ ہمارا حال بنتے ہوئے نظر آیا، تو یہاں پہ بھی کیا حال بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ فضلہ کی قید کے اوپر اعتراض ہو جائے گا، یعنی جیسے وصف کی قید کے اوپر اعتراض تھا کہ غیر وصفی حال بن گیا، ایسے فضلہ کے اوپر بھی یہ اعتراض ہے کہ غیر فضلہ بھی حال بن گیا۔ فَإِنَّهُ لَوْ أُسْقِطَ مَرَحًا وَكَئِيبًا فَسَدَ الْمَعْنَى، ٹھیک ہے، اعتراض کو پورا وہ کیسے مکمل کرے گا کہ اگر مرحن کا لفظ آیت سے اور کئیبن اور کاسفن وغیرہ کا معنی یہ نکال دیں کہاں سے؟ شعر سے، تو فسد المعنی، تو معنی سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ فَيَبْطُلُ قَوْلُ الْحَالِ فَضْلَةً، پس یہ بات باطل ہوگی کہ حال کا فضلہ ہونا ضروری ہے، پس حال کا فضلہ ہونا باطل ہو گیا۔ وَعَلَى ذِكْرِ الْوُقُوعِ فِي جَوَابِ كَيْفَ، تیسرا اعتراض، ٹھیک ہے، اور اشکال کی جاتا ہے کس بات کے اوپر کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ واقع ہونا چاہیے کیفہ کے جواب میں، اس کے اوپر کیا وارد ہوتا ہے؟ یعنی یارد علی ذکر الوقوع فی جواب کیفہ نحو قول تعالی، اس کے اوپر وارد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تعثوا کا اگر آپ لغت میں معنی دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فساد پھیلانا ہے، اور مفسدین کا مطلب یہ کیا ہے؟ فساد پھیلانا ہے۔ تو اب کیا ہوگا اگر آپ اتنے جملہ کہہ دیں کہ ولا تعثوا فی الارض، کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے، اور وہ جواب آگے سے سوال کریں کیفا، ٹھیک ہے، کہ زمین میں کیسے فساد نہ پھیلائیں۔ اگر تو آگے ہوتا کہ مثلا قتل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، چوریاں کرتے ہوئے، یوں کر کے ہوتی پھر تو بات ٹھیک تھی، لیکن آگے جملہ کیا آ گیا؟ مفسدین، فساد پھیلاتے ہوئے، تو مفسدین تو وہ پہلے سے تعصب کے اندر آ گیا نا، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ جب اس نے کہا کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ تو اس نے کہا کہ کیسے، پھر آگے کیا کہا کہ فساد پھیلاتے ہوئے، تو یہ کیفہ کے جواب میں یہ چیز واقع نہیں ہوتی، کیونکہ کیفہ کے جواب میں وہ چیز واقع ہوتی ہے جو پہلے سے ذکر نہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو، جبکہ مفسدین تو اسے پتہ ہے کہ ولا تعثوا فی الارض، کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، یعنی فساد پھیلانے والے نہ بنو، فساد پھیلانے والے نہ بنو، اور دوبارہ وہ کیا کہ در حالہ کہ فساد پھیلانے والے ہوں، تو یہ کوئی معنی آپس میں جڑتا نہیں ہے۔ تو بس کیا ہم کہیں گے کہ مفسدین وصف ہے، فضلہ ہے، حال واقع ہو رہا ہے، یعنی تمام ناویوں نے اس کی ترکیب کیا کی ہے؟ مفسدین کے حال کی ہے، لیکن مصنف نے جو تیسری شرط لگائی ہے کہ کیفہ کے جواب میں واقع ہو، وہ یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ تو یہاں تک مصنف نے ان خلطہ کو مکمل کیا کہ میں نے جو تینوں جز رکھے ہیں تینوں کے اوپر کیا ہیں؟ اشکالات آگے ہے، اب ایک ایک کر کے اس کا کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں۔ قل، تو میں کہوں گا کہ یہ جو پہلا اشکال تھا ثبات کے اوپر آپ کا تھا، کہ ثبات آپ کو وصف جو ہے وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور جمع کیا تھی؟ جمع سالم تھی، مؤنث سالم تھی، یا اس کے ملاقات میں تھی؟ تو اس کا میں کیا جواب دوں گا کہ ثباتن کا معنی یہ نہیں ہے گروہ در گروہ، بلکہ ثباتن فی معنی متفرقین، جماعت کا معنی کیا ہے؟ متفرقین، اور متفرقین لفظ کیا ہے؟ وصف ہے، متفرقن اس میں فاعل ہے، متفرقون اس میں فاعل کی جمع ہے، اور اس کی حالت نسبی آپ بنا لیں تو کیا ہو جائے گا؟ متفرقین۔ فَهُوَ وَصْفٌ تَقْدِيرًا، بس یہ وصف ہے، لیکن وصف کیا ہے؟ ظاہری نہیں ہے، بلکہ یہ وصف کیا ہے؟ تقدیراً ہے۔ اور مصنف کیا کہیں گے کہ میں نے حال کی تعریف میں کیا کہا تھا؟ وصف ہونا چاہیے۔ اب چاہے وصف جو ہے وہ اصلی ہو یا نقلی ہو، ٹھیک ہے، وصف وصف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے؟ وصف ظاہری ہو یا وصف تقدیری ہو، دونوں اس کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے۔
لہٰذا آپ ایک ایسا اشکال لے کر آئے ہیں کہ جس میں وصف تقدیری بن رہا تھا، تو اس میں پھر ہمارے اوپر کوئی اشکال لازم نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے وصف کو مطلق رکھا ہے نا شروع میں، اس کے ساتھ یہ قید تو نہیں لگائی کہ وہ ظاہری ہونا چاہیے، تقدیری بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بس آیت کا ترجمہ کیا کریں گے کہ فن فرو کہ پھیل جاؤ، کس حالت میں پھیل جاؤ؟ در حالہ کہ تم متفرق ہو، یعنی جدا جدا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمے میں یعنی بڑا فرق آ جائے گا۔ اگر اس کا ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ گروہ در گروہ پھیل جاؤ، تو وہ معنی کیا ہے؟ درست نہیں ہوگا حال والا۔ حال والا معنی کیا بنے گا کہ تم پھیل جاؤ در حالہ کہ تم کیا ہو؟ ایک دوسرے سے جدا ہو، متفرق ہو، یعنی اکٹھے ہو کے نہیں پھیلنا۔ پھیلنے کا طریقہ کیا ہے کہ الگ الگ رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو باتوں کا فرق ہو گیا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس کو مصنف کے مطابق وصف ہونا شرط ہے حال کے لیے۔ جب حال کے لیے وصف ہونا شرط ہے تو ایسا کوئی بھی جملہ آئے گا کہ جس میں جماعت کا معنی ہے، وہ اس کو ہمیشہ کس معنی میں کنورٹ کریں گے؟ وصف کے معنی میں کیا اسے کنورٹ کر دیں گے، اور ترجمہ کیا ہے اسی کے حساب سے وہ کیا کریں گے۔ واضح؟ تو اب اگر آپ نحو میں دیکھیں، کیا نام ہے، اردو ترجموں میں دیکھیں قرآن مجید میں، اگر وہاں پہ اردو مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہو گروہ در گروہ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر حال کی شرط کو پورا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ حال کی شرط کیا ہوتا ہے؟ وصف ہونا ہوتا ہے، تو لہٰذا ترجمے میں بھی کیا ہے؟ وصف کو پھر چیز آنے چاہیے۔ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی الگ طرح کے نحوی ہیں، جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ الگ طرح کے نحوی ہیں، ان کی نحو میں حال کے اندر وصف ہونا شرط ہی نہیں ہے، لیکن وہ کون سے نحوی ہیں وہ ابھی یہاں پر مصنف نے ذکر نہیں کیے، ٹھیک ہے، واضح۔ والمراد بالفضلۃ، اور دوسرا آپ نے جو فضلہ کی بات کی کہ لا تمشی فی الارض مرحا، آپ کہہ رہے تھے کہ مرحا جو ہے وہ فضلہ نہیں ہے، تو مصنف کہتے ہیں یہاں پہ جو مشکل پیدا ہو رہی ہے کہ جو فضلہ کی تفسیر اور معنی ہے اس کے اعتبار سے مشکل پیدا ہو رہی ہے، اور ہم آپ کو فضلہ کا معنی سمجھا دیتے ہیں، پھر آپ دیکھ لیجئے۔ والمراد بالفضلۃ، فضلہ کہتے کیسے ہیں؟ فضلہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ فضلہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز ما یقع بعد تمام الجملۃ، جو جملہ کے مکمل ہونے کے بعد واقع ہو۔ جملہ کیسے مکمل ہوتا ہے؟ فعل اور فاعل سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ شروع میں چیزیں ذکر ہوئی تھیں مرکب اسنادی میں کہ جملہ کے مکمل ہونے کی کتنی صورتیں بنتی ہیں، تو وہاں پہ کیا کہا تھا کہ کم از کم 2 چیزوں سے جملہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ 3 چیزوں سے کم از کم والی بات نہیں آتی، اس سے بھی صورتیں بنتی ہیں، لیکن کم از کم جملہ بننے کے لیے ہمارے لیے 2 چیزیں کافی ہیں، 2 کلمے کیا ہے کافی۔ تو لا تمشی فی الارض، تو اس میں تو کیا ہے؟ جملہ مکمل ہو گیا نا شروع سے، یعنی مرکب اسناد تام ہو گیا۔ جملہ سے کیا مراد ہے؟ مرکب اسناد تام، تو مرکب اسناد کیا ہے؟ تام ہو جاتا ہے، جملہ یعنی مکمل ہو جاتا ہے۔ اب وہ مفید ہے یا غیر مفید ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم مفید کو نحوی اعتبار سے دیکھیں تو مفید ہو گیا، مفعول کے بغیر بھی کیا مفید ہوتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ مصنف نے فضلہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ والی نہیں کی کہ جو اس دن درس میں کی تھی۔ اس دن درس میں کون سی تعریف کی تھی؟ نکالیں بلا، پیچھے ایک فضلہ ذکر ہوا تھا نا، مفعول کی بحث، ہاں ملے کیا تعریف کی ہے؟ ہاں فإنه عمدۃ میں کیا کہا کہ لأن الفعل لا يستغني عنه، وہاں پہ عمدہ کی کیا تعریف کی تھی کہ فعل جس سے مستغنی نہ ہو، تو اس کے الٹ میں پھر کیا ترجمہ نکلے گا کہ فعل جس سے مستغنی ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فضلہ کہتے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والے نے وہی پچھلی بات کو پکڑا نا، اس نے کیا کہا کہ آپ نے کہا کہ فعل جس سے مستغنی ہو جائے اسے فضلہ کہا جاتا ہے، جبکہ مرحن سے فعل کیا مستغنی نہیں ہے، لا تمشی فی الارض مرحن، اس سے فعل مستغنی تو نہیں ہے، فعل کا پورا معنی تبدہ ہوتا ہے۔ تو اب مصنف نے یہاں پہ وضاحت کی کہ نہیں، فضلہ سے میری مراد کیا ہوتی ہے کہ جملہ مکمل ہونے کے بعد جو چیز واقع ہوتی ہے وہ فضلہ ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ استغنا جس سے ہو یا نہ ہو، یعنی آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا ما یصح الاستغناء عنہ، یہ مراد نہیں ہے کہ ما یصح الاستغناء عنہ کہ جس سے استغنا درست ہو جائے، جس سے بے نیازی درست ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فضلہ کہتے ہیں۔ نہیں، یہ تعریف ہی نہیں۔ عمدہ کیسے آ جائے گا فضلہ؟ نہیں،
عمدہ تو فضلہ میں نہیں ہوگا نا، عمدہ تو بعد تمام جملہ تو نہیں آ سکتا نا، عمدہ تو جملہ کے واقع ہونے کا حصہ بنتا ہے۔ نہیں آپ یوں کہیں کہ جملہ کے مکمل ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی کہ جملہ ان سے بے نیاز نہیں ہے، اور وہ مفعول بھی ہو سکتی ہیں، باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا لا تمشی فی الارض مرحا میں مرحا سے جملہ بے نیاز نہیں ہے کیونکہ معنی اس کا مکمل نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا ہو گیا ما لا یصح الاستغناء میں چلا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم اسے عمدہ نہیں کہیں گے، اسے فضلہ کہیں گے کیونکہ جملہ مکمل ہونے کے بعد آیا نا، لا تمشی فی الارض جملہ مکمل ہو گیا۔ اور بعض کا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ مکمل ہونے کے بعد چیز آئے اور اس سے کیا ہے استغناء بھی درست ہو، جیسے آپ کیا کہتے ہیں ضربتو میں جملہ کیا مکمل ہو گیا نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو زائدہ نہ رہا ہے اس سے استغناء درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مصنف کہتے ہیں آپ اس چیز کو فوکس نہ کریں کہ ما یصح الاستغناء یا ما لا یصح الاستغناء، فضلہ کی تعریف میں آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ ما یقع بعد تمام جملہ ہے، کہ نحوی طور پہ، ہاں یہ تمام جملہ سے مراد بھی وہ نہیں ہے معنوی طور پہ، نحوی طور پہ، یعنی نحوی طور پہ جملہ مکمل ہو جائے، جو کہ ہم نے کہا تھا کم از کم 2 چیزوں سے مکمل ہو جاتا ہے، بس اس کے بعد جو چیز بھی آتی جائے گی اسے آپ کس کھاتے میں ڈالیں؟ فضلہ کے کھاتے میں ڈالیں، چاہے معنی کے اعتبار سے اس سے آپ بے نیاز ہوں یا معنی کے اعتبار سے بے نیاز نہ ہوں۔ اس کے مطلب کیا ہے کہ فضلہ کی تعریف کیا بنے گی؟ فضلہ کی تعریف کے اندر ہم کیا کہیں گے کہ فضلہ اس سے کہتے ہیں کہ چاہے معنی میں اس سے ہم بے نیاز نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہے نحوی طور پہ جملہ مکمل ہونے کے بعد آتا ہو، تو وہ چیز کیا چلی جائے گی؟ فضلہ میں چلی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا جو ہے وہ اشکال کیا تھا؟ لا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ تھی نا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کیفہ کے جواب میں دوبارہ مفسدین واقع نہیں ہو سکتا، اس کا مصنف کیا جواب دے رہے ہیں کہ الحد المذکور للحال المبینہ للمؤکدہ، کہ یہ جو ابھی تعریف آئی ہے نا مفسدین والا جو آپ نے اعتراض اٹھایا ہے، اس میں حال واقع ہو رہا ہے لیکن یہ حال مؤکدہ ہے، پہلے والی کی کیا کر رہے ہیں؟ تاکید کر رہے ہیں، نہ کہ پہلے والی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں۔ اور میں نے جو اوپر تعریف حال کی ہے وہ کس حال کی ہے؟ مبینہ، جو ذوالحال کی حالت کو بیان کر رہا ہو، یعنی حالت پہلے اس کی واضح نہ ہو اس کو بیان کر رہا ہو، تو اس لیے وہاں پہ میں نے تیسرے جز کا اضافہ کیا کہ وہ کیفہ کے جواب میں واقعہ ہوتا ہو، کیونکہ کیفہ کے جواب میں واقعہ ہوگا تو تبھی تو کیا بنے گا؟ مبینہ بنے گا نا، کیفہ کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے صورتحال کو، لیکن اگر وہ ہو ہی پہلے والی صورتحال کی تاکید ہو تو تاکید تو کیا ہے؟ اسی چیز کو دوبارہ دوہرا دیتے ہیں نا، یعنی تم زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ در حالت کے فساد پھیلاتے ہوئے، تو در حالت کے فساد پھیلاتے ہوئے کیا مطلب؟ ہم کہیں اسی کی تاکید ہے، یعنی تم زمین میں فساد پھیلانے والی حالت میں نہ آ جاؤ، ترجمہ اس کا ایک ہی ہوگا، واضح؟ اچھا ہاں ہاں مؤکدہ کی تعریف ہے ہی نہیں، ہم نے جو حال کی تعریف بیان کی ہے مبینہ کی ہے۔ اور تیسرا اعتراض کس بیس پہ اٹھایا گیا ہے؟ حال کون سا لے کر آئے ہیں؟ لا تعثوا فی الارض مفسدین، کیا آیت ہے قرآن مجید کی؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہاں پہ مفسدین کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے، یہ حال کون سا ہے؟ حال مؤکدہ ہے یا حال مبین ہے؟ ٹھیک ہے، حال مؤکدہ ہم کہیں گے اسے، مؤکد ہے، ہاں مبینہ کیسے ہے؟ ابھی لا تعثوا فی الارض کا ترجمہ کیا ہے؟ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، پھر آگے کیفہ کے جواب میں آئے گا مفسدین، پہلے آپ نے کہہ دیا کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، پھر اس نے کہا کیفہ کیسے، پھر اس نے دوبارہ کہہ دیا مفسدین، یہ تو جواب بنتی نہیں ہے کیفہ کا۔ کیفہ کے جواب کیا بنتا ہے؟ قاتلین بنتا ہے نا، قاتلین کہتے تو وہ کیفہ کا جواب بنتا، مفسدین تو جواب بنتے نہیں، وہ تو پہلے کہہ ہو چکے ہیں تو زمین کی طرف فساد نہ پھیلاؤ۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ حال کی جو تعریف ابھی ہم نے کی ہے وہ للحال المؤکد للحال المبینہ کی ہے، حال مؤکدہ کی تفسیر ہم نے بیان ہی نہیں کی، لہذا حال کے 2 قسمیں، ہاں مصنف کیا کہیں گے کہ بھئی حال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اعتراض کرنے والے یوں کہیں گے نا کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ آیت اٹھا کے لے آئے ہیں اور میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تو کون کون سی 2 قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک حال مؤکدہ ہوتا ہے، ایک حال مبینہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ حال کیا ہے؟ مؤکد ہے، پہلے والے کی تاکید کر رہا ہے، اور میں نے کس حال کی تعریف بیان کی ہے؟ حال مبینہ کی تعریف بیان کی ہے، تو وہ اشکال کرنے والے کو الٹا کیا ڈانٹ دیں گے نا کہ تمہیں تو پتہ نہیں ہے کسی چیز کے، ایسی اعتراض کرنے آ گئے ہو، حال مبینہ کی ہم تعریف کر رہے تھے اور تم اعتراض کون سا اٹھا کے لے آ رہے ہو؟ حال مؤکدہ کو اٹھا کے لے آ رہے ہو۔ تو حال مؤکدہ میں ہم سب مانتے ہیں کہ وہ کیفہ کے جواب میں واقع
نہیں ہوتا. جو کیفہ کے جواب میں واقع ہونے کی شرط ہے وہ کس حال کے لیے ہے؟ حال مبینہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. وہ شرط ہوا تنکیر ہو. کہ حال وہ ہوتا ہے جو کسی فاعل اور مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے. اب اگر یہ تعریف کریں تو پھر کیسا رہے گا؟ یہ اس میں پھر اشکال، پھر موقعہ کی تعریف نہیں اس میں آئے گی. یعنی آپ نے کہا نا کہ حال وہ وصف ہوتا ہے جو فاعل اور مفعول کی حالت کو بیان کرے. ٹھیک ہے. تو مصنف نے یہی تعریف ہے کہ وصف ہو یا فضلہ ہو جو کیفہ کے جواب میں واقع ہوتا ہو. کیفہ کے جواب واقع ہوتا ہو یعنی اس کی حالت کو بیان کرتا ہو. بات ایک ہی. مثال کے طرف تو لے سارے اس میں یہ شاید پہی آ گئی وہاں پر لوگ کیا استعمال کرتے تو وہ ٹھیک ہو وہ بیان ہو کہ جو خود ہم کرتا مسلمان. پھر ابھی آپ کا کیا اعتراض ہے؟ ابھی جو مبینہ کی بات کر رہے ہیں تو اکثر واقع تو مبینہ حال کا حال مبینہ ہوتے ہیں عام طور پہ، موقع بھی چلتے ہیں لیکن موقع کی بحث انہوں نے چھیڑی نہیں ہے. یہاں پہ مصنف نے جو شروع میں حال کی بحث لے کر آئے ہیں وہ ساری کس حال کی بحث کر رہے ہیں؟ مبینہ کی کر رہے ہیں. اور اعتراض کرنے والا کون سے حال کی مثال لے کر آ رہا ہے؟ موقع کی لے کر آ رہے ہیں. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا دونوں کی. یہ ہے نا. مصنف نے اوپر بھی نہیں لکھی تھی، وضاحت نہیں کی تھی نا کہ میں کون سی حال کی تفسیر کر رہا ہوں، حال مبینہ کی تعریف کر رہا ہوں یا حال موقع کی تعریف کر رہا ہوں. وہاں پہ وضاحت نہیں کی نا، جیسے وصف میں وضاحت نہیں کی تھی. وہ وصف تقدیری کی مثال لے کر آگے نا اعتراض کرنے والا. مثلا کہتا ہے میری وصف مراد کیا تقدیری بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے وہ حال موقع کی مثال لے کر آیا کہ جو کیفہ کے جواب میں واقع نہیں ہوتا، اور مصنف کے اوپر اعتراض کر دیا کہ آپ نے تو حال کی تعریف میں کیا کیفہ کے جواب میں واقع ہو. یہی والا جو حال ہے قرآن مجید کی آیت میں یہ کہاں کیفہ کے جواب میں واقع ہو رہا ہے؟ تو مصنف کیسے کہیں گے کہ میں نے جب شروع کیا تھا آغاز تو وہ کس کے لیے تھا؟ حال مبینہ کی تعریف تھی. اچھا. وہ شرط ہوا تنکیر ہو. حال کی شرط کیا رہتی ہے؟ تنکیر کے نکرہ ہونے چاہیے. اس کی وضاحت کیا کرتے ہیں کہ شرط الحال ہے ان تکون نکرۃ، یہ کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے. فإن جاءت بلفظ المعرفۃ وجب تأویلها بنکرۃ. اگر آپ کو کسی جگہ پہ حال نظر ہے قرآن مجید کی آیت میں قدیم عربی زبان میں اور وہ حال کیا ہو؟ معرفہ ہو. تو جیسے وصف کے علاوہ کوئی آپ کو حال بنتا ہوا نظر آ رہا ہوتا تھا تو وہاں پہ آپ کیا کرتے تھے؟ اس کی تعبیر وصف کے ساتھ کر دیتے تھے فنفروا ثبات میں. تو مصنف نے کیا یہاں پر بھی آپ پالیسی رکھیں گے. ہم نے شرط کیا لگائی ہے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی معرفہ کو حال بنا دے اور وہ بنانے والا بھی کیا ہو؟ قرآن مجید ہو، ٹھیک ہے، یا رسول خدا کی کوئی حدیث ہو یا قدیم عربی زبان کے اشعار ہوں، پھر تو ہم خاموش ہو جائیں گے نا. پھر ہم اس کی کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے. ہاں وہاں پہ اپنے قواعد ان کے اوپر اپلائی کر کے ان کو غلط ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ سارے قواعد ہم انہیں سے لے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی نیا بندہ یہ کام کرے گا نا تو ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں بھی تم اس قواعد کے مطابق نہ چلو. اگر وہ کر رہا ہے تعویل میں کر رہا ہے تو اس کی بات بھی درست ہو جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں جیسے قرآن میں تعویل کے ساتھ آ گیا، قدیم عربی میں آ گیا، تو میں بھی یہ معرفہ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ تعویل نکرہ میں ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ نکرہ والا. اب یہاں پہ انہوں نے مثال دی کہ وذالک کقولہم، کہ اگر یعنی حال آئے لفظ معرفہ کے ساتھ تو اس کی تعویل نکرہ کے ساتھ کرنا واجب ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے عربوں کا قول ہے ادخلوا الاول فالاول. یہاں پہ ادخلوا الاول میں اول فالاول کی ترکیب کیا کی جاتی ہے کہ حال واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تم اول میں داخل ہو جاؤ، ایسا تو نہیں ہوتا نا. کس سے حال واقع ہو رہا ہے؟ جو ادخلوا میں واو ضمیر ہے فاعل کی، اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے. یعنی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، در حال ہے کہ اول فالاول، ایک ایک کر کے داخل ہونے. ٹھیک ہے. سارے کٹھے کیا ہے؟ انٹری نہیں مارنی، ایک ایک کر کے کیا داخل ہونے. تو اول فالاول کیا ہے؟ اس داخل ہونے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. کس بندے کی؟ یعنی جو بندے داخل ہونے والے ہیں ان کی کیا حالت کو بیان کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادخلوا اولا اولا ہونا چاہیے تھا نا. لیکن یہاں پہ الاول آ گیا تو ہم اس کی تعویل کریں گے کہ اصل میں یہ کیا ہے؟ وہی اولا فاولا ہے. اچھا. اسی طریقے سے اگلی مثال کہ وارسلھا العراق. ہاں عراق کا کیا معنی ہوتا ہے بھی؟
ہے کوئی نیچے لکھا ہوا؟ ارسلہا العراق، عراق جو ہے نا الف لام کے ساتھ ہے. اب اس کی کیا کرنی ہے، ہم نے تعویل کرنی ہے کہ اس میں نکرہ میں، تو العراق کا معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا کیا نکرہ اس کے بن سکتے ہیں. اور کا اچھا جی، جماعت کا سمائش کی العراق پانی پر اونٹوں کا ہجوم، وہ اپنے اونٹوں کو اکٹھا کر کے پانی پر لایا. ٹھیک ہے، ارسلہا العراق، یہاں پہ اصل کیا ہونا چاہیے، عراقن ہونا چاہیے، یعنی اجتماعاً، اکٹھا کرتے، مجتمعاً. یعنی ارسلہا اس نے اونٹوں کو بھیجا، العراق عراق بھیجا، وہ کیا ہے، عراق کوئی شہر کا نام تو نہیں ہے. العراق کیا مطلب، یعنی کٹھے اونٹوں کو اکٹھا کر کے پانی کے لیے بھیجنا. تو واضح ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ العراق کی ہم تعویل کریں گے مجتمعاتن، ارسلہا مجتمعاتن. تو مجتمعاتن کیا ہو جائے گا، یہ اس کی تعویل ہو جائے گا. یا ہم اس کی تعویل وہی الف لام کو ہٹائیں اور عراقن سے کر لیں سیدھی سیدھی، یہ بھی درست ہے کہ ارسلہا عراقن، عراقن یعنی وہ اکٹھا ہونا. اچھا، قرآن مجید کیا ہے دیکھیں کہ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعْزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اصل میں آیت کیا ہے کہ لَيُخْرِجَنَّ، کیسے آیا جی اصل میں، ہاں لَيُخْرِجَنَّ، یخرجن الْأَعْزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ میں الْأَذَلَّ کیا واقع ہو جائے گا، مفعول واقع ہو جائے گا نا، مفعول بھی، تاکہ جو اعز ہیں، عزت والے کیا ہے، ذلت والوں کو نکال دیں. لیکن اسی کو ایک اور قرات کے مطابق الازل کو کیا پڑھیں گے، حال پڑھیں گے. وہ کون سی قرات ہے، وہ قرات یہ ہے کہ عزت والے خود نکل جائیں، عزت والے خود نکل جائیں اس شہر سے. کس حالت میں نکلیں، ذلیل ہونے والی حالت میں نکلیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں کیا، یخرج کی بجائے کیا پڑھنا پڑے گا، یخرج پڑھنا پڑے گا نا. یعنی لیخرجن، یعنی ضرور ضرور نکلنا چاہیے عزت داروں کو یہاں سے. کس حالت میں نکلنا چاہیے، ذلیل ہونے کے حالت میں نکلنا چاہیے. ہاں، پھر الازل کو کیا بنائیں گے، حال بنا دیں گے. اور جب یہ حال بنے گا تو اس کی پر الف لام لگی ہوئی ہے، تو ہم اس کی پھر تعویل کریں گے جس میں نکرہ میں، یعنی ذلیل کی کیا کریں گے، تعویل اس کی کر دیں گے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وقرات بعضہم، یہ بعض کی قرات کے مطابق مثال ہے. ٹھیک ہے، بعض کی قرات کیا ہے، لیخرجن العز من الذلہ، یعنی بفتح الیاء وضم الراء، یا جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہے، حالانکہ مشہور قرات میں کیا ہے، ضمہ کے ساتھ ہے، یخرج. اور را کیا ہے، یہاں پہ ضمہ کے ساتھ ہے، مشہور قرات میں را کیا ہے، کسرہ کے ساتھ ہے. وَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ وَنَحْوُهَا، یہ جو مقامات ہیں اور اس طرح کے جتنے مقامات ہیں، مخرجۃ علی زیادۃ الالف واللام، اس کی تخریج کیسے آپ کریں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ الف لام کیا ہے، زائدہ آ گیا ہے. الف لام معرفہ بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ الف لام کیا ہے، زائدہ ہے، یہاں پہ اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے. وَكَقَوْلِهِمْ، اسی طریقے سے عربوں کو قول ہے اجتہد وحدک، اس کا ترجمہ کیا کریں گے، اجتہد، تم کوشش کرو، محنت کرو. کس کے اوپر کوشش کرو، اپنے اوپر کوشش کرو، نہیں، یہ معنی نہیں ہے. حال کا معنی ہے اجتہد، تم کوشش کرو، در حالہ کہ تم اکیلے ہو، یعنی اسی اکیلی حالت میں تم نے کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. تو وحدہ کا یہاں پہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، ہم کیا کہیں گے، معرفہ ہے، کیونکہ یہ ضمیر کی طرف کیا مضاف ہو رہا ہے نا، اور المضاف الی ضمیر کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. وَهَذَا مُؤَوَّلٌ، اور اس کی تعویل آپ کیا کریں گے، بِمَا لَا اضافۃ فیہ، کہ ایسی تعویل کریں گے کہ جس میں اضافہ نہ آتا ہو. کیسے کہیں گے، اجتہد منفردن کہہ دیں گے. تو بات کہنے کی یہی ہے کہ حال نکرہ ہی واقع ہوگا، جو معرفہ آئے گا تو اس کو آپ رگڑ کے کیا بنا دیں گے، نکرہ بنا دیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.